نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک بڑے اہم ٹاپک پر بات کریں گے اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا جو موضوع ہے اس موجودہ دور میں جو حالات ہیں اس کو سمجھنے میں بڑی ہمیں مدد دے گا۔ اصل میں ہمارا یہ موضوع ہے، یہ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہودی جیوز جنہیں ہم کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، عبرانی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی محبوب ترین قوم تھی، اللہ کی پسندیدہ قوم تھی، اللہ کی ایسی قوم جس کے اوپر اللہ نے بہت سارے انعامات کیے تھے۔ وہ قوم پھر آخر مغضوب علیہ کیوں ہو گئی؟ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ اس قوم نے شرارت کرنا، سازش کرنا شروع کر دی اور وہ اللہ کے عذاب کا مستوجب ٹھہری؟ ایسی کون سی وجوہات تھیں؟ ساتھ میں پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس قوم پر بار بار ایسے حالات ہیں، بار بار یہ قوم جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھوں، دوسری اقوام کے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود یہ پھر اٹھ جاتی تھی۔ آج بھی ہم دیکھیں تو جیوز جو ہیں وہ پوری دنیا میں کئی دفعہ تباہ ہوئی اور اس کے باوجود آج بھی جو ہے وہ پوری دنیا پر وہ مختلف حوالوں سے حکومت کرتی ہے، یعنی مالی طور پر دیکھیں، اقتصادی طور پر دیکھیں، سائنس و ٹیکنالوجی میں دیکھیں اور ایون کہ یونٹی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ دنیا میں نمبر 1 قوم ہے۔ تو ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم ان وجوہات کو دیکھ لیں، ان کو سمجھ جائیں، یہ ہماری سمجھ میں آ جائیں، اس کو ڈسکس کر لیا جائے تو پھر جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ ابھی جو مسئلہ فلسطین ہے، جس پر پچھلے جو ہے وہ تقریباً 4 مہینے سے جو ہے وہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زندگی جیرن کی ہوئی ہے، ان کا ماسکر کیا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے گی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم اللہ کی انعام یافتہ تھی، تو اس پر کون کون سے انعامات جو ہیں وہ کیے گئے۔ سورہ بقرہ اگر ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تو یہ 40 رکوع پر جو مشتمل صورت ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہی ڈسکس کیا ہے، اس کے تمام انعامات جو ہیں وہ اس پر ڈسکس کیے ہیں۔ تھوڑا سا تاریخ ہم دیکھیں تو یوسف علیہ السلام جب مصر میں جاتے ہیں، ان کو وہاں پر حکومت نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کو، اپنے خاندان کو وہاں لے کر چلے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اگر ہم بائبل کو اٹھاتے ہیں تو بائبل میں جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 70 لکھی ہوئی ہے، یعنی ان کے بھائی، ان کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کے بچے جو ہیں وہ ملا کر 70 تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں تو یہ پیریڈ جو ہے یوسف اور موسیٰ علیہ السلام پر کے درمیان میں تقریباً 400 سال کا جو پیریڈ ہے، یہ وہ معلومات ہیں جو بائبل کے ذریعے ملی ہے۔ تو 400 سال کا پیریڈ ہے، اس 400 سال میں وہ 70 لوگ جو تھے، ان کی تعداد جو بائبل لکھتی ہے تقریباً 6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے پھر نکلتے ہیں۔ یہ 400 سال میں وہاں پر جو ہے وہ لوگ، وہاں پر ان کی آبادی اتنی بڑھ گئی کہ یہ وہاں پر رہے اور 6 لاکھ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور صحرائے سینا میں سمندر کراس کر کے، یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو صحرائے سینا جو ہے وہ کراس کرتے ہیں، سینا میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا بقول بائبل کے کہ تمہیں جو ہے وہ فلسطین کی زمین، یعنی موجودہ اردن اور ملک فلسطین جو ہے اور شام کا کچھ حصہ، یہ سارا ملا کر یہ ملک فلسطین بنتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ان کو یہ عہد دیا گیا تھا کہ تم وہاں پر پہنچو، اور وہاں اس علاقے میں، اس ایریے میں جو ہے وہ ان کو 3 خصوصی انعامات دیے گئے تھے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو وہ جو بڑے احسانات تھے جو اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کو احسان کو یاد کروایا ہے انہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ 12 بھائیوں کی اولاد تھی تو 12 قبیلے بن گئے تھے، یعنی ان کے آپس میں کوئی اتحاد نہیں تھا، یہ 12 قبیلے اور 12 کے قبیلے جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ 12 چشموں کا الگ الگ انتظام کیا تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑے نہ، جھگڑے نہ، اور یہ الگ الگ اپنے کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ ان کا ہوتا رہے۔ اور پھر دوسرا انعام کیا تھا کہ وہ صحرا سینا جو ہے وہ آج بھی اتنا خطرناک ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ عام انسان عام طریقے پر نہیں رہ سکتے، لیکن یہ 6 لاکھ کی تعداد میں لوگ وہاں پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام یہ کیا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ دھوپ، ان کے اوپر جو بادل جو تھے
وہ ہمیشہ موسم ابر آلودہ رہتا، بادل رہتے، اور انہیں گرمی اور دھوپ سے وہ بچا کے رکھتا. یعنی آپ دیکھیں کہ پانی کا بھی انتظام کیا، دھوپ سے بچنے کا، سائے کا بھی ان کا جو ہے وہ انتظام کر دیا گیا. اور تیسرا انعام کیا تھا؟ تیسرا انعام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا کیا، یعنی اللہ کی طرف سے اوپر سے پکا پکایا کھانا، یعنی ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی محنت یا مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی. تو یہ بڑے 3 انعامات تھے. لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو فراموش کر دیا، اللہ کے فضل و کرم کو جو ہے وہ انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے، اور پھر آخر جو ہے وہ یہ اپنا ٹیڑھا رویہ انہوں نے جو ہے وہ اپنانا شروع کر دیا. بے صبری سے انہوں نے جو ہے وہ من و سلوہ سے انکار کیا اور کہا کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایسا جو ہے وہ شہری کھانا دیا جائے، یعنی سبزیاں ترکاریاں دی جائیں، اس کو ہم لیں، اس کو کاٹیں پکائیں، اور اس طرح سے دالیں دی جائیں. تو یہ ساری چیزیں مانگنا شروع کر دیں. اللہ کے احسانات کا جو ہے وہ اس کو فراموش کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایک بستی ہے، آپ اس میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے وہ اس کو فتح کرو اور وہاں پر آرام سے رہو. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پر اپنے جاسوس بھیجے، لوگوں کو بھیجا کہ معلوم کر آؤ. جب انہیں پتہ چلا کہ وہاں پر تو لڑاکا قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ جانے سے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں، صاف انکار کر دیا کہ ہم موسیٰ کے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، تم جانو اور تمہارا خدا جانے، تم جا کے وہاں لڑو. تم ہمیں یہ ہے وہ ان لوگوں سے مروانے کے لیے لے کر آئے ہو. اس سے تو اچھا تھا کہ ہم مصریوں کے غلام رہتے، وہیں پر جو ہے وہ محنت مزدوری کرتے رہتے. تم اس صحرا میں جو ہے وہ ہمیں مروانے کے لیے، لڑوانے کے لیے اور ہمارے بچوں کو قتل کروانے کے لیے لے کر آئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ زمین تمہیں دوں گا، تو یہ اس کے لیے تھوڑی سی مشقت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہاں جاؤ، حتتن یعنی اللہ سے معافی اور درگزر جو ہے وہ مانگتے ہوئے وہاں پر چلے جاؤ. لیکن یہ انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا. اور پھر جب یہ وہاں پر گئے، جب بعد میں گئے، تو انہوں نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ بہت تباہی مچائی، لوگوں کو بدکاریاں کی، لوگوں کو قتل عام کیا، لوٹ مار کیا. جبکہ اللہ نے تو کہا تھا کہ منکسرانہ جو ہے نا وہ اس میں جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے وہاں پر جاؤ، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر کے وہاں جاؤ. لیکن انہوں نے وہاں جا کر تباہی مچانا شروع کر دی، جس کا نتیجہ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وبا بھیجی اور تقریباً 27,000 جو یہودی تھے وہاں پر وہ مرے. تو پھر جا کر جو ہے وہ یہ وہاں پر رہنے لگ گئے. لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ اور بہت ساری جو ہے وہ معاملات کیے. یعنی ایک اور جو بڑا مسئلہ انہوں نے کھڑا کر دیا کہ انہوں نے شرک کی اجازت مانگنی شروع کر دی. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کہنا شروع کر دیا، ہارون علیہ السلام سے جو کہ اللہ کے نبی تھے، کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دیا جائے اور ہم اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں، ہم اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں. یعنی ایک نبی جو ان کو شرک سے بچا رہا ہے، جو ان کو دنیاوی مصیبتوں سے بھی بچا رہا ہے، تو اس کے سامنے شرک کی لعنت جو ہے اس کو دوبارہ مانگنا شروع کر دیا. آگے ہم ان کی وجوہات پر بھی آئیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا. پھر ایک دفعہ ان کو گائے کو ذبح کرنے کا، بلکہ انہوں نے ایک قتل کر دیا، اور قاتل جو ہے وہ سب ایک دوسرے کے اوپر قتل کا الزام لگانے لگ گئے اور چھپانے لگ گئے کہ پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے. اور اس میں آپس میں لڑنے بھی لگ گئے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ انہیں کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور اس گائے کا گوشت جو ہے وہ اس کو لاش کو لگائیں گے تو وہ بتائے گی. اب انہوں نے اس ایک سمپل سا حکم تھا، گائے لے کر ذبح کر دی جاتی، لیکن اس میں بھی انہوں نے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے. اصل میں یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ گائے ذبح ہو، تاکہ اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو قاتل کا پتہ چل جاتا، اور دوسرا جو گائے کو یہ مقدس سمجھ رہے تھے، یعنی گائے کی پوجا کی تو اجازت مانگ رہے تھے یہ، تو اب جس کو پوجنے کا دل چاہ رہا تھا ان کا، اسی کو کیسے ذبح کریں. لیکن بہرحال قرآن نے اس کو پورے واقعے کو ڈسکس کیا ہے، آپ لوگوں نے یقیناً سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا. تو انہوں نے بار بار سوالات کرنے شروع کر دیے، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، اس کا قد کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں، میں کوئی جاہل ہوں جو تمہارے ساتھ مذاق کروں گا. تو بہرحال انہوں نے نہ چاہتے ہوئے پھر آخر کار جو ہے وہ گائے ذبح کی، اور پھر وہ لاش جو ہے وہ اس کو جب گوشت لگایا تو زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا بتا دیا.
اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ مختلف بہت ساری جو ہے وہ نافرمانیاں کی، یہاں تک کہ جب وہ فلسطین پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہ تم جاؤ فلسطین میں اور شہر کو یروشلم میں وہاں جا کر رہو، تو وہاں انہیں جب پتہ چلا کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ لڑاکو قوم رہتی ہیں، لڑنا پڑے گا، تو انہوں نے پھر دوبارہ لڑنے سے منع کر دیا اور صاف انکار کر دیا انہوں نے، جیسے پہلے بھی کیا تھا پھر دوبارہ یہ صاف انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پر ان سے ناراض ہوئے اور ان کو جو ہے وہ یہ مصر سے نکلے ہوئے 2 سال ہوئے تھے، لیکن جب دوبارہ منع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین میں داخلہ 40 سال تک جو ہے وہ حرام قرار دے دیا، یعنی 40 سال تک یہ لوگ صحرا میں جو ہے وہ گھومتے رہے، وہاں پر دربدر رہے، صحرا نوردی کرتے رہے، اور پھر اسی پیریڈ میں 38 سال کے اندر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کے جو سارے بڑے تھے جنہوں نے وہ غلامی کا پیریڈ دیکھا تھا، جو قبطی قوم فرعون کے جو غلام تھے وہ پیریڈ کو دیکھا تھا، جب تک کہ وہ مر نہیں گئے تب تک ان کو واپس جو ہے وہ ان کو فلسطین میں داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ وہ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے یوشع بن نون، وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی پھر سربراہی میں یہ لوگ جو ہے وہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری اللہ کے جو انعامات تھے ان کا بھی سری انکار کر دیا۔ وجوہات کیا تھیں؟ اس کی 2 بنیادی وجوہات تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ 400 سال کا جو غلامی کا پیریڈ تھا اس کی وجہ سے اس میں ایسی یہ سرکش ہو گئے تھے، ان کے اندر یہ ایسی سازشی عناصر پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نعمتوں کا، اللہ کے فضل کا، اللہ کے انعامات کا بھی انکار کر دیا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ غلامی جو ہے وہ انسان کے اندر بزدلی پیدا کر دیتی ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کرج نہیں ہوتی کہ وہ آگے نکل کر کوئی کام کر سکے۔ اسی طرح سے قوم کے اندر بحیثیت قوم بھی اور انفرادی طور پر بھی انسان میں ہمت اور جستجو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا ہمت اور جستجو کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے غلامی میں ایک اور چیز یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے مذہب کو، اس کے رسموں کو، اس کے رسوم کو، اس کے اطوار کو، طور طریقوں کو، عادات کو، اخلاق کو اپنا لیتا ہے۔ ان کی وجہ سے ان کے جو آقا جو تھے وہ فرعون جو تھے وہ مشرک قوم تھی، اور اس کے علاوہ یہ 40 سال جب صحرا میں گھومتے رہے تو ارد گرد کے جتنے لوگ تھے وہ بھی مشرک تھے، وہاں گائے کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو اس وجہ سے ان کے اندر نہ صرف بزدلی پیدا ہو گئی، ان کے اندر شرک کے عناصر بھی جو ہے وہ پیدا ہو گئے۔ اسی لیے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ ہمیں جو ہے وہ بچڑا بنا دیا جائے تاکہ ہم اس کی پوجا کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے فوراً جو ہے یہ لوگ بتوں کی طرف، بچڑے کی طرف، پوجا کی طرف جو ہے وہ یہ مائل ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو غلامی کی وجہ سے کچھ چیزیں پیدا ہوئیں، اور دوسری جو ان کے ہاں جو ایک بڑی چیز تھی، جب ہم ان کی مذہبی کتاب تالمود کو پڑھتے ہیں اس میں یہ چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک اور ان کی جو مذہبی کتاب مشنا، اس مشنا کو ہم دیکھیں تو جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک تو غلامی کے اثرات تھے ان میں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان میں جو بعد میں جو ربی جو تھے، ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، جیسے ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں، کرسچنس میں پادری ہوتے ہیں، ہندوؤں میں پنڈت ہوتے ہیں، تو یہودیوں میں جو ہے ان کو ربی کہا جاتا ہے، یعنی مذہبی پیشوا جو تھے، ان کے پاس جو ہے وہ بے شمار لا تعداد ان کے پاس اختیارات تھے۔ یعنی جیسے عیسائیوں میں ہوتا ہے کہ وہ پادری جو ہیں، جو فادر جو ہوتے ہیں، وہ گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، تو لوگ جا کر ان کے سامنے کنفیشن کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پھر اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ اب تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے۔ تو ایسے ہی ان کے پاس بھی یہ اختیارات تھے ربی کے پاس کہ وہ جو چاہے دین کی تشریح کر لیں، شریعت کی تشریح کریں، اور جس طرح سے چاہے جو ہے وہ ان کی قربانیوں کو قبول کریں، نہ قبول کریں، ان کے لیے اس کی تشریح کریں، نئے قوانین وضع کریں اور نئے اصول جو ہے وہ بتانا شروع کر دیں۔ تو یہ جو 2 بنیادی وجوہات تھیں، ایک تو غلامی کے اثرات جس کی وجہ سے بہت ساری بد اخلاقیاں ان کے اندر پیدا ہو گئیں، اور دوسرے جو مذہبی پیشوا جو ربی تھے ان کو جب مکمل اختیارات ملے تو انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر دین کی ایسی اصطلاح کی کہ عام لوگ خوش بھی ہو جائیں اور ان کا جو ربی جو تھے ان کا اپنا مقصد بھی حل ہو جائے۔
اس کی وجہ سے جب ہم تالمود کو پڑھتے ہیں تو ان کے اندر، یہودیوں کے اندر بہت ساری خوش فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. جیسے اس تالمود میں اور بائبل میں بھی یہ ساری چیزیں، مشنا میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر ہم ان کو دیکھیں، اس غلامی کے پیریڈ کو سامنے رکھیں، اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ عیاری پیدا ہوئی. یعنی غلام جو ہوتا ہے وہ واضح طور پر آ کر جو ہے وہ سامنے نہیں آتا، کام نہیں کرتا، تو وہ کر نہیں سکتا، تو اس لیے وہ سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے، عیاریاں کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ کسی طرح سے جو ہے وہ ظلم سے نجات مل جائے. لیکن لڑ نہیں سکتا تو وہ پھر سازشیں شروع کرتا ہے. تو یہ ان کے اندر جو ہے یہ قوم یہودی عیار قوم ہو گئی. ان کے عزائم ایسے ہو گئے تو انہوں نے چھپانا شروع کر دیے، یعنی اپنے عزائم کو بتاتے نہیں تھے تاکہ کسی کو پتہ چلے گا تو وہ ہمارے خلاف ایکشن کریں گے. ایسے ہی ان کے اندر سازشی فطرت